بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں عارض عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عارض سپیکس یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے دریافت فرمایا، کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جواباً کسی نے خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلا گدی تک چیر جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے۔ اتنی دیر میں اس کا پہلا کلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر سے درست ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کا سر پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے، تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے، آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایک ایسے غار پر پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی، اور بہت سے مرد و عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھاتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ جب آگ نیچے بیٹھتی تو وہ اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے، آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، تو وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو پتھر مار کر اسی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے، آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے، جس کو وہ مزید جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر میں اس سے اور بھی اوپر گیا جہاں پہلے سے زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا، تمام رات تم مجھے لیے پھرے ہو، آخر ان اسرار کی حقیقت سے بھی مجھے آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے علم قرآن عطا فرمایا تھا، مگر رات کو غافل ہو کر سو رہتا اور دن کو بھی اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے اس غار میں زنا کار لوگ پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ جلانے والا شخص آپ نے دیکھا اس کا نام مالک ہے، یعنی وہ دروغہ دوزخ یعنی دوزخ کے دروازے پر پہرا دینے والا ہے۔
اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ پیارے دوستو، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس سچی حقائق سے جھوٹ، بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، زناکار اور سود خوروں کی سزاؤں کا بھی حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال بھی معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔